الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 109 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جن لوگوں نے فرقہ فرقہ بنایا، آپس میں تفرقہ کیا، آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف کیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح بینات، نشانیاں، دلائل ان کے پاس آ چکے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تفرقے بازی سے منع کر رہا ہے کہ ان جیسے لوگوں جیسے نہ ہو جانا۔ خاص طور پہ پچھلی امتوں میں یہ چیز ہوئی، یہودی عیسائیوں میں ان کے اندر فرقے بنے، بہت زیادہ اختلافات ہوئے، جب کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے اللہ کی طرف سے، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں ان کو دیں۔ اس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہا تھا کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ آپس میں تمہارے پاس دلائل بھی آ گئے، اللہ کے پیغمبر بھی اللہ نے بھیج دیا، اللہ نے ہدایت بھیج دی، محفوظ کر دیا اس ہدایت کو، واضح نشانیاں بھی دے دی، اس کے باوجود پھر تم آپس میں اختلاف کرو اور پھر فرقہ فرقہ ہو جاؤ، پھوٹ پھوٹ پارٹیاں پارٹیاں بن جاؤ، دوسرے کا مخالف گروہ گروہ بن جاؤ، یہ کام نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ واضح چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے، لیکن وہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے وہی کام کیا ہوا ہے کہ اختلافات بھی ہمارے آپس میں، اور خالی اختلاف نہیں ہے، اختلافات کی بنیاد پر باقاعدہ فرقے بنے ہوئے، ایک دوسرے کے پارٹیاں بازیاں ہمارے یہاں ہوئی پڑی ہیں۔ اور یہ خالی کہ ان کے امت کے لیول پر نہیں، یہ گھریلو لیول پہ بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انسان گھر گھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک پارٹی بازی اور اختلاف شروع ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، وہ الگ اپنا ایک کنبہ قبیلہ الگ کر لیتا ہے، وہ الگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جناب کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں کہ عدالت میں کیس تک کر دیتے ہیں جا کے، یہ فلاں اس طرح فلاں اس طرح، دشمنیاں تک پڑ جاتی ہیں آپس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہر لیول پہ منع کر رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی میں رہنا، یونٹی نہیں آپس میں توڑنی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے منع کیا۔ لیکن وہی ہے کہ ہم وہی کام کریں گے تو ظاہر پہ نقصان اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عذاب، بہت بڑی سزا کی یہاں پہ وہی سزا دی، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور کس دن ہوگی، کیا ہوگا، خاص طور پہ جو بڑی سزا کی طرف تو وہ ڈرایا جا رہا ہے کہ یوم تبیض وجوہ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن بہت سے چہرے وہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ تسود وجوہ، بہت سے چہرے جو اس دن سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر یعنی کہ مردنی کو اس طرح کی چھائی ہوئی ہوگی۔ فرمائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، ان سے پھر پوچھا جائے گا کہ کیا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر گئے، یعنی کہ بات کو مان لیا تم نے، دیکھ لیا کہ ہاں اصل چیز یہی ہے، پھر اس کے بعد تم کفر کر گئے، پھر انکار کر گئے، پھر تم نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا اس طریقے سے، کیوں ایسا کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اس عذاب کو، اس سزا کو تمہارے کفر کے سبب سے، تم نے خود انکار کیا۔ انسان وہاں پہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوگا باقاعدہ، خود اس کو پتہ ہوگا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، انسان خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا کہ میری ہی غلطی ہے، میری ہی کمی کوتاہی تھی، میں نے اس چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑا۔ انسان کے ساتھ وہاں کوئی ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ جب انسان وہاں پہ اعتراف کر لے گا، پھر نافرمانی کی تسلیم کرے گا، ہاں میں یہی نافرمانی میں کر کے گیا ہوں، پھر اس کی سزا وہاں پہ اس کو بھگتنی پڑے گی۔ توبہ کا دروازہ ہے، یہ موت سے پہلے پہلے ہے کہ انسان یہاں اپنی معافی تلافی کروا لے، اپنی لائن سیدھی کر لے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ لیکن اس حالت میں جب اللہ کے پاس پہنچ گیا انسان، تو وہاں تو پھر انصاف کا دن ہے، وہاں پر انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کہا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کسی سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، وہاں پہ جو ہے پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا، جو بھی انسان ہمارے یہاں کر کے جائے گا۔ یہ دنیا یہ جب ہم نے احتیاط سے گزارنا ہے، اس دنیا میں اگر ہم کوئی لاپرواہی کر گئے تو پھر سزا وہاں بھگتنی پڑے گی، وہاں پہ معافی نہیں ہوگی۔ اما الذین ابیضت وجوہہم، پھر وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جو یہاں پہ سکون کی زندگی، اچھی زندگی، اللہ کے حکم والی زندگی گزار کے گئے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہیں گے، یعنی کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ کے رکھے گی، وہ یعنی کہ جو زندگی احتیاط کے ساتھ گزاری ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کے تمہیں سنا رہے ہیں حق کے ساتھ،
یہاں بھی وہی نتلوہا تلاوت کے الفاظ ہیں کہ تمہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وہ جیسے سائن بورڈ لگا دیے ہیں کہ یہاں سے لیفٹ ہونا ہے، یہاں سے رائٹ ہونا ہے، ان کے مطابق چلتے جاؤ گے تو صحیح منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ سائن بورڈ اللہ نے نشانی جو ہے وہ رائٹ کے لگائی ہے، آپ ہو گے لیفٹ، انکار کر گئے اس چیز کو، تو ظاہر ہے پھر صحیح منزل مقصود تک ہم کبھی نہیں پہنچیں گے، پھر جو ہے وہ بھٹکیں گے۔ اور صحیح راستہ پھر اللہ کا ایک ہی ہے بیسیکلی، جو صحیح راستہ جو جا رہا ہے، باقی اگر کے علاوہ ہم کہیں جائیں گے تو پھر غلط راستہ ہی ہوگا، وہ ہم بھٹکیں گے پھر۔ اور اگر فرمایا کہ اللہ یرید ظلم للعالم، اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ظلم کا کوئی ارادہ نہیں کرتا، جہان والے کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم لے لیتے ہیں، ظلم سے مراد اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نشانے دے رہے کہ کوئی شخص اندھیرے میں نہ چلا جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے راستہ کہاں ہے۔ راستہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھاتا ہے کہ انسان خود اپنی کوتاہی سے اور اپنے لالچ میں اور اپنے کیا کہنا چاہیے لاپرواہی کی وجہ سے اس اندھیرے کے پھر چل پڑتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ہدایت کے ذریعے جگہ جگہ اللہ نے بتائے ہیں نشانیاں لگائی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ خود انسان ہدایت نہ حاصل کرتے اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اور فرمایا کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں و زمین میں جو کچھ بھی وہ ہے اللہ کا ہی۔ وإلی اللہ ترجع الامور، تمام امور تمام کام وہ اللہ ہی کو رجوع کرتے ہیں۔ یعنی انسان دنیا کے چکر میں آ کے انسان اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے، میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں۔ اللہ مختصر انداز میں دو ٹک الفاظ بتاتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب اللہ ہی کا ہے، تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے، تمہارے عارضی طور پہ سے امتحان کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تم یہاں اگر اپنا دل لگا لو، سمجھ لو کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، تو سن لو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب کچھ اللہ کا، ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اب تو عارضی ہیں یہاں پہ، کوئی پتہ نہیں ہم نے کس دن چلے جانا ہے، کوئی لمحے کا ہمیں پتہ نہیں، تمہارے یہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہم چھوڑ کے جائیں گے، ہمارا ہو تو ہم ساتھ نہ لے کے جائیں، نہیں لے کے جاتے ہیں، حقیقت ہے دنیا کے، ہم دیکھتے ہیں کوئی کچھ نہیں ساتھ لے کے جاتا، ہر چیز یہیں رہ جاتی ہے، اور اتنی ناپائیداری بھی ہم جانتے ہیں کب چھوڑ کے چلے جانے بالکل کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اسی کے پیچھے ایسا لگے رہتے ہیں کہ اصل جو ہمارا ٹھکانہ اصل زندگی ہے وہ ہم سے غفلت میں بھولے رہتے ہیں ہم اس کو، اور اس ناپائیدار اس عارضی چیز کے کہ اللہ نے خواب بتا دیا کہ اللہ کا جو کچھ بھی ہے یہاں پہ اللہ کا جو ہے وجہ باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا، اس کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، غلطی ہے، ایک شیطان کا دیا ہوا دھوکہ جس کے ہم اندر آئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکے سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے نشانیاں لگائی ہیں ہمارے ہدایت کے لیے ان نشانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتایا ہے کہ جو روشن چہرے اور سیاہ چہرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ سیاہ چہروں سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔